گھنگریا لٹکال ہے، گھنی داڑھی مبارک کی، گھنی داڑھی کان کی لو کے نیچے تک رات کی مہیم گھنگریا لٹکال ہے، گھنی داڑھی مبارک کی، گھنی داڑھی کی، دائیں طرف سے گھنی کرتے پھر بائیں طرف سے کرتے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکلتی تھی تو درمیان سے نکلتی تھی، نکلتی تھی تو نکلی رہنے دیتے تھے، نہیں نکلتی تھی تو بال سیدھے پیچھے کنگھی فرما لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نبی ہے، وسیم جتنی دفعہ دیکھو حسن بڑھ جاتا، حسن بڑھ جاتا، اس لیے حسان سچے سے جو کہہ اٹھتے حسن من کلم ترقب عینی، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی عورت نے نہ جنا، وَجِئْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، ہر عیب سے تو پاک پیدا ہوا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ جملہ ایک ایسا عجیب منظر کھینچتا ہے کہ یہ حسان کو ہی روا تھا کہ یہ منظر کشی کرتے اور یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ کیا منظر ہے، پتہ کیا منظر ہے کہ حسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف روح محمد ہے، اور روح محمد اپنے اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ میرا سر ایسے بنا، میرا ماتھا ایسے بنا، میری بھاویں ایسی بنا، میری پلکیں ایسی بنا، میری آنکھ ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے دانت ایسے ہوں، میرا چہرہ داڑھی ایسے، میری گردن، میری چھاتی، میرا سینہ، میرے بازو، میرا وجود ایسے بنا، جیسا روح محمد کیسے چلی گئی ویسا اللہ اپنے محبوب کو ڈھالتا چلا گیا، بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا۔ کائنہ کا قدر کو لکھتا کما تشاء، مجاز اپنی انتہا پر کھڑا ہوا ہے یہاں، تشبیہ اپنے کمال پر کھڑی ہوئی ہے یہاں۔ میں بات تو دور کی کر رہا تھا، لفظ وسیم سے میں ادھر چلا گیا کہ دنیا میں وسیم ایک آیا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جنت کی عورت ہے، ایک دفعہ دیکھا حسن بڑا، پھر دیکھا پھر بڑا، پھر دیکھا پھر بڑا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، ہر جوڑے کے درمیان سے نظر پار کرتے کرتے اس کے باپ جسم کو اپنی آنکھوں چاہیے 100 جوڑوں میں چھپا ہوا بھی دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ محل سے نکلتی ہے اس کے حسن کی چمک کو دیکھ کر اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنتی مر جاتے، موت ہم سے نہیں مریں گے۔ اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر، 1,40,000 خدام کے درمیان کہتے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے، انی لکل من امر بالمعروف ونہى عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح پڑھ دیا اور اس کے ساتھ جو بھلائی پھیلاتا پھرے برائی مٹاتا پھرے۔ اور بھائیو یہ تو ساری چھوٹی نعمتیں ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب عرش کے پردے سرک جائیں گے اور اللہ سامنے آ جائے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لوگ جنت نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، جہنم نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، رسالت کو نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، مسجدیں ویران ہو گئی، ہم انہیں بھریں، حیا کی چادر پار ہو گئی، امت کو کھینچ کر حیا کی چادر میں لائیں، اخلاق کے جنازے اٹھ گئے، ہم اکثر نو اخلاق کو زندہ کریں، ایمانیات مردہ ہو گئی، اس میں محنت کر کے اس کو مضبوط کریں، اللہ کا پتہ نہیں ہے، اللہ کا تعارف کروائیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ اس کے لیے ساری دنیا میں جانا، اندرون ملک میں پھرنا، یہ کچھ 4 مہینے کا کام ہے،
یہ کوئی کھیلنے کا کام نہیں، یہ ساری زندگی تجارت کرنی ہوتی ہے، ساری زندگی شراکت کرنی ہوتی ہے ایسے بھائیوں، اور زندگی مرتے دم تک اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کے رسول کی تعریف کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت بٹھانا، نمازوں سے لانا، اخلاق سے لانا، سارے عالم کی سزا بنانا، اس کے لیے بیرون کی حرکت ہے، 7 مہینے کی، سال کی اندرون کی حرکت ہے، 4 مہینے کی چلی کی، اپنے مقام کی نقل و حرکت ہے، 3 دن کی مسجدوں کی 24 گھنٹے کی آبادی کی، تاکہ یہ بے مہار انسانیت یہ اللہ اس کے رسول کی بات میں آ جائے، اپنے مقصد پر آ جائے، اپنے کام پر آ جائے، اپنی نیابت پر آ جائے، اپنے اصل محنت پر آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، چھانٹا ہے۔ اب یہ سارا مجموعہ بھائیوں آج تک ہم اپنی مرضی کی گزارتے رہے، اپنی مرضی کی، اپنی مرضی سے چلے، اپنی پسند سے چلے، نہ اللہ کی پسند کو دیکھا، نہ اس کے محبوب کی پسند کو دیکھا، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی۔ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں، جمعے کی مبارک رات ہے، ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ آئندہ وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ کیوں بھائی میرے یہ مطالبہ ناجائز تو نہیں؟ تو یہ سارا مجمع توبہ تو کرے آج، بولو بھائی توبہ تو کرنی نا ہم نے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ جب میرے بندے تیرے گناہ زمین کو بھر کے آسمان کی چھت کو بھی چلے آئے نا، اگر تو ایک دفعہ کہہ دے گا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں، اور پھر اگر تیری پھر توبہ ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر بھی میرے پاس آ جانا، پھر توبہ کرنا، پھر معاف کر دوں۔ ایک قطرہ آنسو دے دے مجھے، بس تیرے گناہ دھونے ہیں، ایک قطرہ کتنا بڑا، بے شک تیری نظروں تیری آنکھوں کے کٹوروں میں کھڑا رہے، نیچے نہ آئے، نیچے نہ آئے، چھلکے نہیں، جھلکے نہیں، بس تیری آنکھوں کو نرم کر دے، سر کر دے، اتنا ایک قطرہ مجھے دے دے، میں تیرے 70 سال کے گناہ ایسے دھو کے صاف کر دوں گا کہ جو بھی تیرا کپڑا ایسے نہیں دھوئے گا جیسے میں تیرے گناہ دھو دوں۔ اچھا تم بہت ہی سخت ہے، تجھے رونا آتا ہی نہیں، تو ایک ہائی کہتے ہائے اللہ، ہائے اللہ معاف کر دے، تیری ہائے کو ایسی برسات بناؤں گا کہ تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جائے گی، اور پھر تو ایسا ہوگا جیسے آج وہاں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ قارون زمین میں پھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دو، معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو۔ جب سارا ہی زمین میں پھنس گیا، جب سارے زمین میں پھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، تو نے اس کی ایک بھی نہ سنی، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے قارون معافی مانگ کر میں معاف کر دوں۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو یہ تو حضور کی امت ہے، اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ تو بھائیوں پچھلے ہوئے عرصہ گزرا اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا شوق نہیں جتنا اللہ کو ہمارے لوٹنے کا شوق ہے۔ ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ یوں بائیں پھیلائے کھڑا ہے، آگے میرا جیسے ماں بائیں پھیلاتی، بچہ کھڑا ہوا ہے لڑکھڑا رہا ہے، ماں کو آ جا، تو بچہ جب ماں کے بازو پہلے دیکھتا ہے ایک دم اس کے اندر لہر ہوتی ہے، وہ ایسی لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، خبر ہے کہ بچہ ماں تک پہنچے، ماں نہیں رہ سکتی، چند قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ اللہ کا ہے۔ تلقیتہ من بعید کو اس زاویے میں سوچو کہ اللہ باہیں پھیلائی ہے، میرا بندہ آ جا، مدتوں سے باہیں پھیلی ہوئی ہیں، آ جا، آ جا، میری گود میں آ جا، میری رحمت کی آغوش میں آ جا، میں تیرے لیے باہیں پھیلائی ہوئی ہوں، اور جب تک چلے گا تو اپنے تک پہنچنے کا میں انتظار نہیں کروں گا، میں خود آگے بڑھ کر تجھے اپنی رحمت کی گود میں دے دوں گا۔ اور تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، ایسے کرے بیٹھے جیسے اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں۔ توبہ تو کوئی کرے، کچھ توبہ تو کرو بھائی، معاف کرنے والا ایسا کریم ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا
اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو، ذرا سننا، اے میرے بندو، یہ